الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا شان بیان کر رہے ہیں، جس میں ہم نے آپ کا نسب اور آپ نے ایمان کس طرح لایا وہ بیان ہم کر چکے ہیں، اور آج ہم آپ کی شجاعت کا بیان آپ سب کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری سورہ آفاق ہے، یعنی عرب و عجم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے، باقی تمام غزوات اور جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جیسے جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی صعبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو، جس کے ساتھ اللہ تعالی نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف پڑے۔ لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں ہوا اور جلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مقابلے میں لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ٹینگے مارتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اس پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی جہنم واصل کر دیا۔ اور جنگ احد میں جبکہ مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ آ گئے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ سب ادھر ادھر تیتر بیتر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جلدوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں بھی شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا
کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے، اور کئی ایک کو قتل کر کے بھی میں نے انہیں جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کو اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنِّی وَأَنَا مِنْهُ، یعنی بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وَأَنَا مِنْكُمَا، یعنی میں تم دونوں سے ہوں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں تنہا گھس جانا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے گروہ کو در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کا خبر دیتا ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمرو بن عبد اود، جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے۔ جب وہ اور اس کے ساتھ کے سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص 2 اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں تجھے اللہ جل جلالہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں، معاذ اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس پہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا لیکن خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کا خون گرم ہو گیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی طرف متوجہ ہوا اور دونوں میدان میں آ گئے، اور تھوڑی دیر میں مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے موت کے گھاٹ اتارا اور جہنم واصل کر دیا۔ اور محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبد اود میدان میں اس طرح نکلا کہ لوہے کی زریں پہنے ہوئے تھا، اور اس نے بلند آواز سے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس آواز کو سن کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کھڑے ہوئے اور مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر بن عبد اود ہے۔ دوسری بار عمر نے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے، اور مسلمانوں کو ملامت کرنا شروع کیا، کہنے لگا تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی تم میں سے مارا جاتا ہے وہ سیدھے اس میں داخل ہو جاتا ہے، میرے مقابلے کے لیے کسی کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہو؟ دوبارہ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ اے علی بیٹھ جاؤ۔ لیکن تیسری بار عمر نے پھر وہی آواز دی اور کچھ اشعار بھی پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ تیسری بار حضرت علی نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے عرض کیا چاہے عمر ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر اس کے پاس پہنچے اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ اے عمر جلدی نہ کر، جو عزیز نہیں وہ تیرے پاس تیری آواز کا جواب دینے والا سچی نیت اور بصیرت کے ساتھ آ گیا، اور ہر کامیاب ہونے والے کو سچائی ہی نجات دیتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں تیرے جنازے پر ایسی ضرب وسیع سے نوحہ کرنے والیوں کو قائم کروں گا کہ جس کا ذکر لوگوں میں باقی رہے گا۔ تو اس پہ عمر نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علی ہوں۔ اس نے کہا عبد مناف کے بیٹے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہے، میں تیرا خون بہانے کو پورا سمجھتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا مگر خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر وہ غصے سے تلملا اٹھا، گھوڑے سے اتر کر آگ کے سونے جیسی تلوار سود لی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی طرف لپٹا اور ایسا زبردست وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کر گھس گئی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگی اور آپ زخمی ہو گئے۔ اب شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار اڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر سنا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اسے جہنم پہنچا دیا ہے۔ شیر خدا کی اس بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر میدان جنگ میں ایک ایک ذرہ زبان حال سے پکار اٹھا، شاہ مردہ شیر یزدہ، شاہ مردہ شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی حضرت علی بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی زمان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے شجاعت اور بہادری کی وہ جوہر دکھائے ہیں جن کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کے پائے تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کا دوست ہے اور اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں، جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی ہی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرمائے تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ اور رسول کے محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمتوں عظما اور سعادتوں کبرا سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فتح خیبر بن جاتے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب دانہ خفایا و غیوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ کل ہو کر رہے گا، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امیدیں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی کہ سرکار نے فرمایا
این علی ابن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آصوب جسم میں مبتلا ہے، یعنی ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب طحن لگایا تو بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اور حدیث شریف میں اصل الفاظ تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئی گویا کبھی دکھتی ہی نہیں تھی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائے؟ کیا میں اس وقت تک لڑوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک ایسے شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ تو اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کے بجائے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب نے یہ رس پڑھتے ہوئے قلعے سے باہر نکلا کہ بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادر اور تجربے کار ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کے جواب میں یہ رس پڑھے اور یہ شعر پڑھا، یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرحب بڑے گھمنڈ سے آیا تھا، لیکن شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوڑ سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ٹالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے بھی وہ کم اسے نہیں اٹھا سکے، یعنی 40 آدمی بھی اس کو ہلا بھی نہیں سکے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جسم فربہ تھا، اکثر خود استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت قوی اور میانہ قد مائل پابستی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ دیگر آج کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا۔ مونڈوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گندمی تھا، تمام جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ آپ کی ریس مبارک گھنی اور دراز تھی۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، تھوڑی پر صرف چند گنتی کے بال ہی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی داڑھی مبارک بڑی گھنی اور لمبی تھی۔ ایک دن وہ یہودی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں سارے علوم ہیں اور تم باب بنینۃ العلم ہو، تو بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کے بارے میں بھی کیا کوئی ذکر ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہاں، سورہ اعراف میں ہے اور اس میں ہے کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبوث لا یخرج الا نقیدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اس میں یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے اور خراب زمین تیری تھوڑی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید میں ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔
ناظرین، یہاں تک ہم نے علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا شجاعت اور بہادری کے بارے میں آپ سب کو بتایا، اور ان کا حلیہ بتایا کہ وہ کیسے دکھتے تھے. اور انشاءاللہ ہم اس کے آگے آپ کی شان میں اور ویڈیو لائیں گے، جس میں ہم حضرت علی کے شان میں جو احادیث کریمہ نازل ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.